بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي الأمي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، کچھ عرصہ قبل اسی جامعہ مسجد میں میں اپنی عقیدتوں کے مرکز حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عیادت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ وہ ایک باہمت انسان تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ گھر میں چارپائی پہ لیٹے ہوں گے، لیکن جب میں یہاں حاضر ہوا تو وہ محراب میں ہی کرسی پر براجمان تھے۔ تقریر بھی کی انہوں نے۔ کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا جلدی ہم سے جدا ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا اپنا منشا ہے، اس کا اپنا ایک مستحکم نظام ہے جس میں کسی بھی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آج ہم اس عظیم سائے سے محروم ہیں، آج ہم ان کی شفقتوں سے محروم ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسے اکابر کی طرف ہماری نسبت ہی ہماری خوش قسمتی اور سعادت کے سب کا سبب ہے۔ بہرحال دنیا میں جو بھی آتا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا کرتا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، علم فن کے حاملین آئے، اور اپنا مشن مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اور اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے اور دنیا سے چلے گئے، پردہ کر گئے۔ ہمارے علماء نے ہمیں قرآن اس طرح سمجھایا کہ جو شخصیات دنیا میں عظیم الشان نصب العین لے کر آتی ہیں اور اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں، وہ جب دنیا سے جائیں تو پھر زندہ لوگوں کو وہ ایک امانت حوالہ کرتے ہیں، اور اس امانت کی حفاظت کرنا اور اس کی خدمت کرنا ان پر لازم ہو جاتا ہے۔ کسی شخصیت کے دنیا سے چلے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ اب ہم پاؤں پھیلا کر ان کے مشن سے بھی لا تعلق ہو جائیں۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ ایک شخص جو تنہا کام کرتا تھا، آج ہم بہت سارے مل کر بھی شاید اس ایک کمی کو پورا نہ کر سکیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اس خطے کے ایسے بزرگ اور ولی تھے کہ جب بھی کوئی دینی اور علمی ضرورت پڑتی تو ان کی طرف ذہن متوجہ ہو جاتا تھا، ان کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا اور ان کی رہنمائی لینی پڑتی تھی۔ اللہ تعالی حضرت شاہ صاحب کی زندگی بھر کے حسنات و طیبات کو قبول فرمائے اور آخرت میں ثقل موازین اور عیشت راضیہ کا ذریعہ بنائے۔ انسان تھے، انسان خطاوار بھی ہوتا ہے، رب العزت ان کی مغفرت تامہ فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ سرزمین ہزارہ پہ اگر آج ہر طرف جمعیت علماء اسلام اور پرچم نبوی لہرا رہا ہے تو یہ انہی اکابرین کی محنتوں کے نتیجے میں۔ یہی وہ مٹی ہے جہاں سے مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ اٹھے ہیں۔ ہمارے اپنے جماعتی سفر میں ہمیں حضرت شاہ صاحب کی رفاقت نصیب ہوئی، حضرت مرحوم قاری فضل ربی صاحب کی رفاقت ہمیں نصیب ہوئی، اللہ تعالی کروٹ کروٹ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ ان کے جانشین حضرت شاہ عبد القادر صاحب، اللہ تعالی بزرگوں کی ساری نسبتیں ان کی طرف منتقل کر دے، ان کے اولاد کی طرف منتقل کر دے، اور جو سلسلے ان کی محنتوں سے رواں دواں تھے اب انہی کے ہاتھوں وہ سلسلے جاری و ساری رہیں، اس میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جس طرح مدرسہ اور مدرسے کے اندر پڑھائے جانے والے علوم یہ ہمارے اکابر کی دی ہوئی امانت ہیں، اسی طرح جمعیت علماء بھی ہمارے اکابر ہی کی دی ہوئی جماعت ہے۔ اس کا نظریہ اور اس کا مشن بھی وہی ہے، اور انہی رویوں کے ساتھ ہم نے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، جن رویوں کے ساتھ یہ نظریہ، یہ فکر، یہ عقیدہ ہمارے اکابر نے ہمارے حوالے کیا تھا۔ یقیناً دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، ہر زمانے میں آزمائشیں آتی ہیں، اور اسلام کی پوری تاریخ آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ حق و باطل کی اس کشمکش کے نتیجے میں
ان تمام حالات سے گزر کر آج قرآن و سنت ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے رجال کار بھی پیدا کیے، ہر زمانے کے لوگوں کے دلوں میں ہمت ڈالی اور وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ کے مصداق بنے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں جرأت ڈالی، باطل سے ٹکر لی، اور باطل بھی کوئی چھوٹا موٹا باطل نہیں، ایک جانب حق ہے، ایک جانب باطل ہے۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھاتے ہیں کہ جو لفظ ذکر ہو مطلق، خارج میں اس کا مصداق فرد کامل ہوا کرتا ہے۔ اب جب قرآن کریم نے حق کا لفظ استعمال کیا ہے تو پھر حق کا فرد کامل کیا ہوگا؟ جس چیز نے رہنا ہے، جس چیز نے ثابت رہنا ہے اسے حق کہتے ہیں، جس چیز نے مٹنا ہے اسے باطل کہتے ہیں۔ حق ہمیشہ کے لیے وجود پذیر چیز کا نام ہے اور باطل ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا نام ہے۔ لیکن ہر معاشرے میں ہم حق کا تعین باطل کو سمجھ کر کریں گے۔ الاشیاء تعرف باضدادها، تو سب سے جو کامل مکمل فرد باطل کا ہر زمانے میں ہو سکتا ہے وہ اس زمانے کا حکمران ہوا کرتا ہے، اور انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انبیاء کرام حق کے عالم بردار تھے اور اپنے زمانے کے حکمرانوں کے ظلم کا نشانہ بنے۔ چھوٹے موٹی آزمائش نہیں، کسی گلی کوچے کے لوفر اور بدماش سے واسطہ نہیں، اس زمانے کے طاقتور سے واسطہ پڑا، اور پھر اس طرف سے آزمائشیں آئیں، اور ہر زمانے میں حق والوں پر آزمائشیں آئیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جب حق کا پرچار کرنے کا حکم دیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تو ساتھ میں فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ طاقتور باطل قوتوں کی طرف سے آنے والے آزمائشیں، تکلیفیں اور مصیبتیں، جب اس کے مقابلے میں آپ حق کا علم بلند کریں گے تو آزمائشیں تو آئیں گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ صبر و استقلال کا بھی مظاہرہ کرنا ہوگا، گھبرانا نہیں ہوگا، پیچھے نہیں ہٹنا ہوگا، موقف نہیں چھوڑنا ہوگا، اور شکست اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کی گردن کٹ گئی، شکست اس کا نام ہے جب آپ کی گردن جھک گئی۔
جرأت اور بہادری کے ساتھ اور عزت و آبرو کے ساتھ ایک گردن کٹے گی، 1000 گردنیں میدان میں آ جائے گی، اور اگر ایک گردن جھک گئی تو 1000 گردنیں اس کے ساتھ جھک جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس دن سے بچائے۔ آزمائشوں کو دعوت نہ دے، اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، لیکن اگر مقدر ہو تو پھر اللہ ہمیں اس وقت استقامت نصیب فرمائے، ہمت نصیب فرمائے۔ مومن کبھی بزدل نہیں ہوا کرتا۔ شاہ صاحب دنیا سے گئے اور ہر طرح کے حالات میں میدان میں ڈٹے رہے، اپنے فقر اپنے تقوی کے ساتھ، خود بھی اور پورا خاندان اور ان کا ماحول بھی اللہ کے دین کے ساتھ جڑا رہا، مضبوطی کے ساتھ جڑا رہا، اور اپنے ان چھوٹوں کی سرپرستی کرتے رہے، اس سے حوصلہ ملتا تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جو راستے ہمارے اکابر نے اختیار کیے، چاہے وہ مدرسے کا راستہ ہے، چاہے وہ جمعیت کا راستہ ہے، ہم نے انشاءاللہ ان راستوں کو محفوظ رکھنا ہے، ان راستوں پہ چلنا ہے، اور ان راستوں کو ہم نے آباد رکھنا ہے، سنسان نہیں ہونے دینا انشاءاللہ۔ رب العزت ہمارے تمام اکابرین و اسلاف کو، جنہوں نے خلوص کی بنیاد پر اور للہیت کی بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی تھی، تبھی تو آج قائم ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم ان تقوم فیہ، یہ سب اس کے مصداق ہیں۔ جس کام کا آغاز اخلاص و للہیت کے ساتھ ہوتا ہے، ہر زمانے میں اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے، کہ جو کام اللہ کے لیے ہو تو پھر اللہ حفاظت کرے گا۔ تو ہم سب دعا کریں حضرت شیخ کے بارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، انہیں مغفرت نصیب فرمائے، اور اس نقصان میں یہ صرف خاندان کا نقصان نہیں ہے، یہ کسی گاؤں کا، محلے کا، شہر کا نقصان نہیں ہے، موت العالم موت العالم، یہ پوری امت کا نقصان ہے، ہم سب کا نقصان ہے، اور ہم سب ان کی اولاد کی طرح تعزیت کے مستحق۔ ایک دعا کر لیتے ہیں، پھر اجازت مانگیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ جتنے بھی ہمارے دوست ساتھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم ونور قبورهم وبرد مضاجعهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأدخلهم نعمك دائما أبدا، اللهم صل على سيدنا مولانا